عاشورے کے لیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو عاشورہ یاد رکھیے، یہ بڑا اور مشہور اور معروف ہے، ہم سب عاشورے کے تعلق سے جانتے ہیں۔ عاشورہ 10 محرم کو ہوتا ہے اور اس دن روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ عاشورے کی فضیلت اپنی جگہ ہے اور اس دن روزہ رکھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشورے کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ مجھے امید ہے کہ عاشورے کا روزہ پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ حالانکہ حدیث میں صغیرہ نہیں ہے لیکن میں ترجمے میں رکھ رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ کبھی بھی کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور اگر بندوں کے ساتھ کیے گئے تو بندوں سے بھی معافی ضروری ہے۔ جہاں بھی حدیث میں الفاظ آتے ایک روزہ، جیسے کہ ذوالحجہ کا 1 روزہ پچھلے 1 سال اور آگے آنے والے 1 سال کے گناہ کفارہ ہے، اسی طرح عاشورے کا روزہ یہ گزشتہ 1 سال کے، لیکن یہاں جتنی بھی ایسی باتیں آتی ہیں یہ سب صغیرہ ہے۔ اس حدیث میں الفاظ ہے ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں ہونے والے گناہ نماز کی وجہ سے معاف ہوتے ہیں، یہ صغیرہ ہے۔ جمعہ سے لے کر جمعہ، مطلب ایک جمعہ سے لے کر انسان کنٹینیوس نمازیں پڑھتا ہے اگلے جمعہ تک، تو بیچ کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے مراد صغیرہ ہے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ واجب ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے، اس لیے یاد رکھیے، ذہن میں رکھیں جہاں بھی حدیثوں میں بات آتی ہے صغائر کے تعلق سے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح عاشورے کے روزے سے تمام چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اب ایک سوال، کسی نے اگر چھوٹے گناہ کیا ہی نہ ہو پورے ساتھ، نہ چھوٹے کیا ہو نہ بڑے کیا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ عاشورے سے فائدہ، اس کے درجات علماء لکھتے ہیں بلند ہو جائیں گے۔ چھوٹے بھی گناہ نہیں کیا، بڑے بھی گناہ نہیں کیا، اس کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی نے چھوٹے گناہ نہیں کیا ہو اور بڑے اس کے اکاؤنٹ میں، تو علماء لکھتے ہیں انشاءاللہ عزیز ان بڑے گناہوں کے شدت میں انشاءاللہ اللہ تخفیف کریں گا۔ مطلب اس کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دے گا اور اس کی نیکیوں بڑھا دی جائیں گی، لکھ دی جائیں گی۔ اور اگر ایک یا متعدد کبیرہ گناہ ہوئے لیکن کوئی صغیرہ گناہ اس کے اکاؤنٹ میں نہ ہوا، تو ہمیں امید ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے کچھ تخفیف کر دی جائیں گی، شدت کم کر دی جائیں گی، ہلکا کر دیا جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک؟ تو بہرحال تو کسی نے اگر صغیرہ کیا نہ ہو نیکی ملیں گی، درجات بلند ہوں گے، اور کبیرہ ہو صرف اکاؤنٹ میں، صغیرہ نہ ہو تو انشاءاللہ تخفیف کی امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ، ٹھیک؟ اسی طرح جو انسان کو چاہیے کہ 10 محرم کے روزے کے تعلق سے اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، غلاموں کو، جان پہچان والوں کو سحر کے لیے بھی جگائے اور روزہ رکھنے کی تاکید کرے۔ سمجھ رہا؟ سحر کے لیے بھی جگانا چاہیے روزہ۔ سحر کے لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ عام دنوں میں سحر کا ٹائم کسی کو معلوم نہیں ہوتا، خاص دنوں میں رمضان میں تو پورا اس کا تقویم آ جاتی ہے نا، ٹائم ٹیبل آ جاتا ہے، عام دنوں میں ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا، بڑا کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ آج کل تو بڑا آسان ہے، آپ اگر موبائل سے یوز کرتے ہیں تو آج کل تو ایسے ایپس ہیں جس میں آپ ڈال دیں کہ آج کا سحر کا آخری وقت، تہجد کا آخری وقت اور سحر کا آخری وقت ایک ہی ہوتا ہے، مطلب فجر کی سٹارٹ سے پہلے سحر کر سکتے ہو، تہجد بھی پڑھ سکتے ہو، آپ دیکھ لیں بآسانی آپ کو مل جائیں گا۔ ہر زمین زمانے علاقے کا الگ ٹائم ہوتا ہے، اس لیے میں کوئی ٹائم بول نہیں سکتا ہوں، لیکن فجر کی سٹارٹ سحر کا خاتمہ ہے، یا پھر جس کو کہیں گے تہجد کا آخری وقت، سحر کا آخری وقت، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال آپ اٹھائے، سب کو تیار کریں۔ آئیے اس تعلق سے ایک صحابیہ کا واقعہ سنتے ہیں، اور وہ فرماتی اور کہتی ہے، جن کا نام ربی بنت معوذ رضی اللہ عنہ، وہ کہتی ہے ہم خود اس روزے کو رکھتی تھی اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھی، اور ہم ان کے لیے اون کا گڑیا بنا دیتی تھی، مطلب اون کی گڑیا بنا دیتی تھی، چنانچہ ان میں سے جب کوئی کھانے کے لیے ضد کرتا یا روتا تو وہ گڑیا ہم کھیلنے دیتے تاکہ افطار تک وہ کھیل میں مشغول رہے، مائنڈ ڈائیورٹ کرنے بچوں کا۔ تو وہ بڑے بھی رکھتے تھے، بچے بھی رکھتے تھے، اور بچوں کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے میں اون کی گڑیا بنا کے رکھتے تھے، سمجھ رہا؟ تو عبادتوں میں بچے بھی شامل ہوں گے، اور بچوں کا خیال رکھنا بھی۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ صحابیات پہلے سے ان کے کھیلنے ملنے کا انتظام کر دیتے تھے، حالانکہ یہ بہت غربت والا زمانہ تھا، تو اون ہوتا تھوڑا سا گڑیا بنا دی، بچہ ضد کرا اگر روزے میں کہ مجھے کھانا ہے، کھیلنے دے دی تاکہ وہ کھیل میں لگ جائے اور روزہ کمپلیٹ ہو جائے، افطار تک کھیلتا رہے۔ اور جو روایت دیکھی متفقہ علیہ، جو صحابیات گڑیا بنا دی، ٹھیک۔ اب جو 10 محرم کا جو روزہ ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیا تو آپ کو بتایا گیا کہ اس دن جو ہے یہود اور نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ان کی مخالفت میں ہم پھر 2 روزے رکھیں. جب آپ کو بتایا گیا کہ یہ روزہ یہود و نصارہ بھی رکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کی مخالفت میں ہم 2 روزے رکھیں. آئیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے, آپ فرماتے اور کہتے ہیں, اس روایت کے الفاظ دیکھیں, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورے کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو ہے یہود اور عیسائی, یہود اور نصارہ بھی, عیسائی بھی, تو اس دن کی تعظیم کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اگر اللہ نے چاہا تو میں آئندہ برس ہم, مطلب اللہ نے چاہا تو ہم یا ہم لوگ یا میں آئندہ برس جو ہے 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال آنے سے قبل ہی انتقال کر گئے. جب آپ نے یہ حکم دیا کہ عاشورے کا ایک روزہ پچھلے 1 سال کے گناہ کفارہ ہے, تو آپ کو بتایا گیا اس دن کی تعظیم تو یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں, جوز اینڈ کرسچنز بھی کرتے ہیں. تو آپ نے کہا ان کی مخالفت میں ہم 1 نہیں 2 روزے رکھیں. اب ان کی مخالفت کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتاب کی مخالفت, اللہ کی مخالفت, اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے ان کی مخالفت. دشمنی سے نہیں, لوگ بولتے ہیں دشمنی سے نہیں, کیونکہ انہوں نے اللہ سے دشمنی, اللہ کے احکامات کو نہیں مانا, پیدا کرنے والے کے حکم کو نہیں مانا, اس لیے ہم ان کی مخالفت, ورنہ کوئی دشمنی نہیں. سمجھ رہا؟ تو آپ نے ان کی مخالفت کیا. تو آپ نے کہا کہ انشاءاللہ عزیز اگر میں زندہ رہا تو آنے والے سال کون سا روزہ رکھوں گا؟ 9 کا رکھوں گا. تو پتا چلا ہمیں کون کون سے روزے رکھنا ہے اب؟ 9 اور 10, مطلب 9 اور 10, 9 اور 10 تک محرم کو ہم کو 2 روزے رکھنا ہے, اور یہ 2 روزے 1 سال کے گناہ کا پچھلے, اور ذوالحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ وہ 2 سال گناہ کا کفارہ جو گزرا, اور جو مطلب 1 روزہ 2 کا کفارہ, یہ 2 روزے 1 کا کفارہ جو گزرا ہے. ٹھیک ہے, چلیے. تو یہ بھی پتا چل گیا کہ ہم کو عاشورے کا روزہ رکھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا, صحابہ رکھتے تھے, سب رکھتے تھے, بچوں کو رکھاتے تھے, اور مخالفت میں یہود و نصارہ کی 2 روزے ہم کو رکھنا ہے, مطلب 10 کا تو رکھنا ہی اور 1 اضافہ کرنا ہے. آئیے دوسری روایت کے اندر صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہے, اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. ایک میں اوپر والی میں کہا تھا کہ ہم رکھیں گے, اس میں کہا کہ میں رکھوں گا. اسے پتا چلا آپ کو ہم کو 9 اور 10 کا رکھنا ہے, یاد رکھیں. اسی طرح جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, اس روایت میں اختلاف ہے, کچھ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے, لیکن محمد شاکر نے جو کہ محدث تھے انہوں نے اس کو حسن قرار دیا. تو میں کہوں گا اس پہ علماء کا اختلاف ہے اس حدیث کی سند میں. بہرحال اختلاف کا فائدہ اٹھانا چاہے تو بہرحال لے سکتے ہیں. اس حدیث کے الفاظ کیا سنی, مسند احمد کی روایت ہے, اور بھی یہ روایتیں اور بھی الفاظ سے آتی, مطلب اور بھی حدیثوں کی کتاب موجود ہے. روایت کے الفاظ ہے, عاشورے کے دن کا روزہ رکھو لیکن یہود کی مخالفت بھی کرو, لہذا 1 دن پہلے یا 1 دن بعد رکھو. لہٰذا 1 دن پہلے یا 1 دن بعد رکھو. تو میں یہ کہوں گا کہ جو 9-10 کا نہ رکھ سکے تو وہ کون سا رکھے؟ 10 اور 11 کا. لیکن افضل کون سا ہے؟ 9 اور 10, کیونکہ یہ روایت میں اختلاف ہے, اس کی صحت میں, اس کی سند میں, کہ یہ ضعیف ہے یا حسن ہے, اس میں اختلاف ہے, دونوں رائے علماء. اب سمجھو کسی وجہ سے 9 کا چھوٹ گیا تو اس روایت کو سامنے رکھتے وہ 10 کا بھی رکھ لے سکتا ہے, بٹ افضل کیا ہے؟ 9 اور 10. 9 اور 10 نہیں ہو سکتا تو پھر نیکسٹ فیز میں 10 اور 11 کے لیے ہم جائیں گے, 10 اور 11 کے لیے, لیکن افضل 9 اور 10 سے. یہ بات واضح ہونی چاہیے آپ لوگوں کے ذہن میں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب کسی وجہ سے یہ 2 روزے آپ نہیں رکھ سکتے اور آپ کو صرف 10 کا روزہ مل گیا, مطلب آپ 9 کا بھی نہیں رکھ پا رہے اور 11 کا بھی نہیں رکھ پا رہے کسی وجہ سے, تو کیا ہم 1 روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو ہاں, یہ خالی 1 روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے انشاءاللہ, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یاد کسی وجہ سے اگر آپ 1 روزہ ہی رکھ پائے تو بھی یہ کافی ہے. بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ اگر 9-10 یا 10-11 کا روزہ نہیں ہوا, نہیں رکھ پائیں گے تو پھر 10 کا روزہ بھی وہ ڈراپ کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں, غلطی کیا ہوتی ہے, وہ بولتے ہیں اب 9 کا نہیں ہو رہا اور 11 کا بھی کسی وجہ سے نہیں ہو رہا تو 10 بھی کیا کرتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. ایسا کرنا غلط ہے. اگر کسی وجہ سے آپ 9 کا بھی نہیں رکھ پائے, اگر کسی وجہ سے آپ نے سوچا 10-11 رکھوں گا اور 11 کا نہیں رکھ پائے, تو آپ کا 10 کا روزہ بالکل درست ہے. تو گویا خالی 1 روزہ بھی, جیسا کہ میری صحت ساتھ نہیں دیں گی, 2 روزے تو میں رکھ سکتا ہوں, 1 ہی رکھتا ہوں, تو آپ 1 بھی رکھ سکتے ہیں. نیت رکھے کہ اللہ میری صحت ہے تو میں دوسرا بھی ضرور. یا کسی عورت نے نیت کی کہ 10 اور 11 کا رکھیں گی, سمجھو کسی وجہ سے, ٹھیک ہے, اور ہوا یہ کہ 10 کو تو روزہ رکھ پائی اور 11 کو ناپاک ہو گئی, وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. یا کوئی عورت 9 کو ناپاک, سمجھ رہے ہیں, اور اس نے نیت کی تھی کہ 9-10 رکھوں گی,
تو بہرحال وہ پھر 10-11 رکھ لیں، اس کے موقع ہے۔ تو بہرحال کسی وجہ سے آپ 9 کا یا 11 کا روزہ سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، عورت کی حیض کی وجہ سے، کسی اور پرابلم کی سے نہیں بھی رکھ پائے، صحت کی وجہ سے، تو آپ کو ایک روزہ بھی انشاءاللہ عزیز کفایت کر جائیں گا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک اور غلط فہمی کہ ایک روزہ نہیں رکھنا بولے ایک روزہ بھٹکتا، اس کی کوئی دلیل نہیں کہ ایک روزہ بھٹکتا، ایسا کچھ بھی نہیں بولے جوڑی دار لگتا، بہت کامن مسکنسپشن ہے، ایک روزہ کبھی نہیں رکھنا، 2 رکھنا بولے، تو لہٰذا 9-10 جیسا ہے۔ اسی طرح ذوالحجہ میں بھی بولے ایک نہیں رکھنا 9 کا، ایک دن پہلے، چونکہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو تو عید ہے، مطلب بقرعید ہے، تو بولے 8-9 کا رکھنا، ایسا نہیں ہے، ایک روزہ بس۔ ہاں، جو روزہ ایک نہیں رکھنے کا حکم دیا گیا وہ کون سے روزہ ہے؟ جمعے کا اکیلا روزہ رکھنا منع کیا گیا اور ہفتے کا اکیلا روزہ رکھنا منع کیا گیا۔ تو اگر آپ کو جمعہ رکھنا ہے تو آپ کو جمعرات ایڈ کرنا پڑے گا، یا پھر جمعہ رکھنا ہے تو آپ کو ہفتہ ایڈ کرنا پڑے گا، یا آپ کو ہفتہ رکھنا ہے تو اتوار ایڈ کرنا پڑے گا۔ خالی جمعے کا اور خالی ہفتے کا روزہ رکھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، بلکہ ہفتے کے تعلق سے آپ نے کہا کہ اگر تمہیں پتے ملے بھی تو کھا لو، لیکن ہفتے کا روزہ خالی مت رکھو، یا تو رکھنا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ روزہ اٹیچ کرنا ہوگا، وہ جمعہ اور ہفتہ ہے، نہ کہ کوئی اور دن۔ تو لہٰذا کسی وجہ سے آپ ایک بھی روزہ رکھیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک۔ اسی طرح ایک اور سوال، یوم عاشورہ اللہ تعالیٰ کے عظیم دنوں میں سے ایک دن ہے، یوم عاشورہ اللہ تعالیٰ کے عظیم دنوں میں سے عظمت والا دن، عظمت والا دن، ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں، انہوں نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا کہا اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا دو، اور ان کو اللہ کے احسانات یاد دلا دو، اللہ کے احسانات یاد دلا دو، ٹھیک۔ اور ایسا کب ہوا؟ یہ احسان ہم کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ یہ عظیم دنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دی، تو 10 جو محرم ہے، جو یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے، جن کی مخالفت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، وہ کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، ہم سے پہلے مسلمانوں کو، ہم سے پہلے انبیاء کو ماننے والوں میں سے ایک نبی کو، برگزیدہ اولوالعزم نبی کو ماننے والے ایک قوم جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو اللہ نے آزادی دی تھی، وہ ہم سے پہلے ایمان لانے والوں کو آزادی دی تھی، اور اس فرعون کو اور اس کے لشکر کو ہلاک کیا تھا، گویا ایول کو، برائی کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا تھا اس دن، تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ ایک عظیم دن ہے، اور اللہ کی جو ہے احسانات یاد دلاتا ہے یہ دن۔ یہود اس دن مدینہ کے اندر کیا کرتے تھے؟ اس دن روزہ رکھتے تھے اور عید مناتے تھے، اور ان کی عورتیں زیورات وغیرہ پہنتی تھی، تو وہ لوگ پہلے سے کرتے تھے، ان کی عورتیں زیورات وغیرہ پہنتی تیار ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ایک عظیم دن ہے، تو اس نعمت کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا، اور اسی نعمت کے شکر میں بنی اسرائیل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود روزہ رکھتے تھے، یاد رکھیے، اور اسی نعمت کے شکر میں جو موسیٰ علیہ السلام نے ادا کیا تھا 10 کو، ایک عظیم دن تھا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو وہ سنت ہو گیا، اور اصحاب کو کہا روزہ رکھو، تو لہٰذا ہمارے لیے مستحب ہوگا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھیں، گویا ہم بھی پچھلے لوگوں کی خوشی میں شامل ہو رہے ہیں، گویا یہ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے انڈیپینڈنس ڈے تھا، فرعون سے نجات کا دن، آزادی کا دن تھا، جس نے غاصبانہ طور سے، غلط اور ظالمانہ طور سے ان پہ قبضہ کر رکھا تھا اور ان کو غلام بنا دیا تھا اپنی زمین میں، سمجھا؟ تو گویا یہ دن اللہ کے شکر کا دن ہے، ایک عظمت والا دن ہے۔ اسی طرح جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو آپ نے ان سے فرمایا یہ کیسا دن ہے، یہ کیسا دن ہے جس میں روزے سے ہو، مطلب یہودیوں سے پوچھا تم روزے سے ہو، کیسا دن ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا یہ ایک عظیم دن ہے، اسی دن اللہ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دیا تھا اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایسا دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانے کہ اس دن روزہ رکھا، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اس دن۔ یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمہارے بنسبت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب اور ہم مستحق ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں،
ہم تو موسیٰ علیہ السلام سے تم سے بھی زیادہ قریب ہے، کیونکہ تم نے تو دوسرا دین اختیار کر لیا، ہم تو اسی دین پر ہے جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔ تو جب یہودیوں نے کہا کہ ہم اس موسیٰ نے کیونکہ خوشی میں روزہ رکھا تھا، ہم بھی اس خوشی میں شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہم زیادہ مستحق ہے کہ موسیٰ کی اس خوشی میں شامل ہو اور شکر ادا کریں، لہٰذا آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب وہ مستحق ہے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو گویا ہم بھی پچھلے لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہو رہے ہیں جو ہم سے پہلے ایمان والے تھے۔ اس عظیم دن اللہ رب العزت نے ان کو آزادی دی تھی۔ اسی طرح عاشورہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان آپسی گہرا تعلق ہے، چاہے ہم زمین زمانے کے اعتبار سے دور ہو، آپسی گہرا تعلق ہے۔ عاشورہ یہ ہم کو پیغام دیتا ہے چاہے زمین اور زمانے کے اعتبار سے ہم بہت دور ہو سکتا ہے کوئی مسلمان آج کسی اور ملک میں ہو، لیکن اگر تکلیف میں ہو تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، اور زمانے کے اعتبار سے بھی اگر ہم سے دور ہو، جیسا موسیٰ علیہ السلام کی خوشی ہوئی ہم بھی اس خوشی میں شامل ہوئے، اگر ہم سے پہلے کے لوگوں کو کسی کو تکلیف پہنچی تھی تو ہم بھی ان کے دکھ میں آج شامل ہیں، ہم کو تکلیف ہوتی ہے اس واقعے کو سن کر۔ صحابہ اخدود ہے نا، ہزاروں کی تعداد میں آگ میں جلا دیا، ہم اس میں شامل ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو ہزاروں کی تعداد میں بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا جاتا تھا۔ آپ کو معلوم رومی حکومت، بازنطینی حکومت بننے سے پہلے، مطلب رومن امپائر جب تک عیسائیت قبول نہیں کیا تھا تو انہوں نے ہزاروں عیسائیوں کو جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا۔ وہ تکلیف میں ہم بھی شامل ہیں، چاہے وہ آج یہود اور نصارہ ہو، لیکن جب وہ ایمان لائے تھے اپنے نبی پہ تو ہم ان کی تکلیفوں میں شامل ہیں۔ تو زمانے کے اعتبار سے ہم آگے پیچھے ہو یا علاقے کے اعتبار سے ہم آگے پیچھے ہو، ہم ایک دوسرے کی تکلیف اور خوشیوں میں ساتھ ہے۔ یہ بات کہ ہم کو اس سے میسج ملتا ہے، یاد رکھیے کہ زمین اور زمانے کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا، ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے، یہ میسج یہی تھا۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں دوست ہیں، اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 71 ہے، ایک دوسرے کے مددگار ہے، دوست، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ تو یہ بھی پیغام ہم کو ملتا ہے۔ اسی طرح 10 کو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے اور سامنے سمندر تھا بڑا، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، فرعونی پیچھے سے ان کا لشکر آ کر موسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا۔ سورہ شورا میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو نقل کیا ہے 61-62 کے اندر، اللہ نے فرمایا انا لمدرکون، اور جب بنی اسرائیل نے کہا یقیناً اب ہم پکڑے گئے، اب پیچھے سے آگے انہوں نے ادراک کر لیا ہمارا اب تو ہم گھیر لیں گے، پکڑ لیں گے ہم کو، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب جو ہے میرے ساتھ ہے، جو ضرور مجھے راہ دکھائے۔ اور کیا ہوا؟ اللہ نے حکم دیا اضرب بعصاک البحر، مار اپنے لاٹھی کو اس پانی میں، اور سمندر 2 حصوں میں تبدیل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے نکل گئے، فرعونی بھی پیچھے چلے، ان کے نکلنے کے بعد سمندر پیچ اپ ہو گیا، مل گیا، اور وہ سب غرق ہو گئے۔ یہ تھا ہوا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے شکر ادا کیا اللہ اور روزہ رکھا، یاد رکھا۔ اور یاد رکھیں اس دن کی تعظیم اتنی زیادہ تھی کہ تاریخی روایتوں میں ملتا ہے کہ دور جہالت میں بھی 4 مہینے محترم مشرکین مکہ مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی اس روز روزہ رکھتے تھے 10، اور اسی دن کعبے کا غلاف بھی بدلتے تھے۔ عاشورے کعبے کا غلاف یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا، اور اس کے بعد وہ سلسلہ اور معاملہ چلتا ہی رہا۔ تو مشرکین مکہ دور جہالت میں اس دن روزہ رکھتے تھے کیونکہ اس دن کی عظمت کے اعتبار سے، اور وہ لوگ اس دن کعبے کا غلاف تبدیل کیا کرتے تھے۔ تو گویا مشرکین مکہ کے پاس بھی اس کی عظمت ہے، اور اسی طرح ماں عائشہ کی جو روایت ہے اس سے پتہ چلتا ہے یہود و نصارہ کے پاس بھی اس کی عظمت اور تعظیم تھی۔ میں سمجھتا ہوں پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، پھر بھی بہت مختصر سا اس کو ایک بار پھر دہراتا ہوں۔ ماں عائشہ کی روایت وہ فرماتی کہتی ہے زمانہ جاہلیت میں قریش عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت سے پہلے اس دن کا روزہ رکھا، ہجرت سے روزہ رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے خود بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ نے عاشورے کے دن کا روزہ رکھنے کا اہتمام ترک کر دیا اور فرمایا جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے، جو چاہے اس کو چھوڑ دے، اسے مسلم۔ اور دوسری روایت جو صحیح مسلم کی اس میں الفاظ اس طرح سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں یہود یوم عاشورے کو شکرانے کا روزہ رکھتے تھے، اس دن مسرت کا اظہار کرتے تھے، عید مناتے تھے، اپنی عورتوں کو زیورات اور سامان پہناتے تھے زینت کا، اور سامان پہن کر وہ مزین ہوتی، اپنے آپ کو سجاتی اور سنوارتی۔ یہود بھی روزہ رکھتے، مشرکین بھی روزہ رکھتے،
اور اس دن کی حرمت ان کے پاس بھیج دیا گیا۔ تو عاشورہ ہمیں کیا میسج دیتا ہے؟ عاشورہ ہمیں میسج دیتا ہے کہ یہ ایک بڑا تعظیم کا دن ہے، اللہ کی عظمت والا دن ہے، یاد رکھیں۔ اس میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے شکرانے میں کہ اللہ نے ہم سے پہلے مسلمانوں کو نجات دی تھی، ہے نا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو مسلمانوں کے ہلاک کیا تھا اس دن۔ اور تیسرا ہمیں ملتا ہے کہ اس کارنامے کو ہم یاد کرتے ہیں اس دن، عاشورے کے دن، اور روزہ رکھتے ہیں، اس کے شکرانے میں یاد رکھیں۔ تو لہٰذا عاشورہ ہمارے لیے ایک میسج دیتا ہے، مسلمانوں کو پیغام دیتا ہے۔ یہ پورا مہینہ بہرحال اپنے آپ میں بڑا اہمیت حامل ہے۔ ویسے تو محرم وہی مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے، اس دن پہلی محرم تھی جب آپ مدینہ پہنچے تھے، اسی سے ہجری سن اور سال بہرحال چالو ہوتا ہے، تو بڑی اس کی عظمتیں یاد رکھیے۔ تو یہ تھی 7 فضائل اس مہینے کی، اور میں سمجھتا ہوں 7 فضیلت میں یہ تو ہم کو واضح پتہ چلا، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کے کرنے والا مہینہ ہے، یہ معصیت اور گناہوں سے بچنے والا مہینہ ہے، کثرت سے روزے رکھنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اسی طرح اس میں عاشورے کا روزہ رکھنا ہے، 9، 10 ٹھیک کا روزہ رکھنا ہے، کوشش کرنا ہے نہ ہو سکے تو 10 اور 11 کا بھی انشاءاللہ روزہ انسان رکھ سکتا ہے۔ اور یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے اور ہمیں دوسرے مسلمانوں سے زمین اور زمانے کے اعتبار سے ہم سے الگ کیوں نہ ہو، ان سے ہمارا رشتہ جو ہوتا ہے اخوت اور بھائی چارے کا ہمیں میسج دیتا ہے۔ یہ ہمارے لیے اچھی زندگی یاد رکھے۔ تو ہم نے دنیا کی زندگی بہتر گزارنے کے اپنے طریقے ایجاد کر لیے، ہمیں ان طریقوں کو چھوڑ کر یاد رکھے اس طریقے پر آنا ہے جو دین نے، اسلام نے مجھے اور آپ کو بتایا ہے۔ آئیے میں آج آپ کو کچھ نکات پوائنٹس کی شکل میں دنیا کی بہتر زندگی مگر کیسے، اس عنوان پر رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے عنوان میں کوئی بھی ایسی چیز آپ کو نہیں ملیں گی جو آپ نے میرے سے اس سے پہلے نہیں سنی، سب باتیں آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں، یاد رکھیں۔ میں لیکن ایک بار آپ کو پھر سے ریمائنڈر دے رہا ہوں، یاد دہانی کرا رہا ہوں، یاد کہ ان باتوں کو جو آپ نے بار بار سنی اور پڑھا ہے تھام کر رکھیے۔ انشاءاللہ عزیز یہ ذریعہ بنے گی آپ کی اور میری دنیا کی بہتر زندگی کی، اور انشاءاللہ یہ کامیابی کا ضامن بنے گی مرنے کے بعد کی زندگی میں، یاد رکھیں۔ اب آئیے پہلا وہ نقطہ، پہلا وہ اصول جس کو اپنا کر آپ اور میں دنیا کی بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، وہ پہلا اصول ہے ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح وہ طریقہ ہے، وہ پہلا اصول اور ذریعہ ہے۔ اگر ہم ایمان لائے اور اس کے مطابق نیک کام کریں تو دنیا کی بہتر زندگی ہماری گزریں گی، یاد رکھیں، اور آخرت تو پھر انہی لوگوں کی جو یہ کر کے آئے ہیں۔ آئیے اس تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے آپ سنیے، سورہ نحل اس کی آیت نمبر جو 97 میں 97 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، سنیے آیت کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی جو ہے نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، پھر اللہ نے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پر ہو وہ ایمان والا، جو کوئی نیک کام کرے گا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو پر ہو وہ ایمان والا مومن، اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو دنیا کی بہتر زندگی دیں گے، اور آگے فرمایا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں تو اس کے لیے اس کا اجر بالکل ملے گا جو اس نے کیا تھا۔ تو گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات واضح کر دی کہ دنیا کی بہتر زندگی گزارنا ہے تو پہلا کام کرنا ہوگا ایمان لانا ہوگا، آستھاوان ہونا پڑے گا، جیسا ایمان لانے کا حق ہے ایمان لانا پڑے گا، اور اس کے مطابق نیکی کرنا ہوگی، نیک کام کرنا ہوں گے، یاد رکھیں۔ اگر کوئی انسان ایمان لائے اور نیک کام کرے تو وہ دنیا کی بہتر زندگی گزارے گا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے۔ اب نہ جانے میں اور آپ کہاں کہاں دنیا کی بہتر زندگی ڈھونڈ رہے ہیں، مسلمانوں یہاں ہے دنیا کی بہتر زندگی، حالانکہ انسانیت کے لیے چیز ہے، لیکن میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں یہاں ہے دنیا کی بہتر زندگی کہ ہم ایمان لائے جیسے اس کا حق ہے، اور اس ایمان کے مطابق نیک کام کرے، یاد رکھے، تو ہمیں دنیا کی بہتر زندگی کا وعدہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کہا آخرت میں تو انہی لوگوں کے لیے اجر ہے۔ تو مجھے اور آپ کو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے اور نیک کام کرنا ہے، تو ہمیں حیاتاً طیبہ قرآن نے کہا دنیا کی ایک اچھی زندگی انشاءاللہ العزیز ملیں گے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور عمل صالح کے تعلق سے ایک بات کی وضاحت کر دوں، عمل صالح وہ ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب نے جس کا حکم دیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کر ہمیں بتایا ہے، ورنہ عمل صالح کے لیے لوگ بہت سارے اپنے طریقے ایجاد کرتے ہیں۔ چلیے آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنے دوسرے اصول کی طرف بڑھتے ہیں کہ دنیا کی بہتر زندگی گزارنے کا دوسرا اصول کیا ہے۔ تو یاد رکھیے دنیا کی بہتر زندگی گزارنے کا دوسرا اصول یہ ہے، اسے کہتے ہیں شکر۔
اسے کیا کہتے ہیں؟ شکر. شکر سمجھتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس کا ہم شکر ادا کریں. یہ ایک اصول ہے کہ ہم دنیا کی زندگی بہتر گزار سکیں گے. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، ہم لوگوں نے ناشکری کو اپنا زندگی جینے کا طریقہ بنا لیا ہے. ہر آدمی اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر ناشکری کے کلمات ادا کر کے اس سے اوپر والے کو دیکھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو یہ نہیں ملا، وہ تو مجھ سے آگے ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جب جو آپ کو اللہ نے دیا اس پر آپ مطمئن ہو کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ جو کچھ دیا بس وہ خیر ہے، بہت اچھا ہے، تیرا شکر ہے اس معاملے میں. تو اللہ رب العزت قرآن میں یہ وعدہ کر چکا ہے کہ وہ اور دیں گا. صحابہ کی آپ زندگی دیکھیے، صحابیات کی آپ زندگی دیکھیے، کتنی ہی تکلیفیں ان کو آئی ہوں، انہوں نے کبھی ناشکری کے کلمات ادا نہ کیے. چاہے ان کے مال و دولت پہلے تھی، اسلام لانے کے بعد چلی گئی، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ تو اسلام لانے سے یہ تکلیفیں ہوں گی. کبھی کوئی ناشکری کلمات ادا نہیں کیے. جو کچھ تھا اس میں انہوں نے جو ہے اطمینان کا شکر گزاری کی یاد رکھی. یہ دوسرا اصول ہے اگر دنیا کی میں اور آپ بہتر زندگی گزارنا چاہتے ہیں. آئیے میں ایک آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 اس کی آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارا رب اس چیز کا اعلان کر چکا ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارا رب اس چیز کا اعلان کر چکا ہے. کیا فرمایا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم تمہیں اور عطا کریں گے. اگر تم شکر ادا کرو گے ہم تمہیں اور عطا کریں گے. اللہ فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب، ہماری پکڑ بہت سخت ہے. یاد رکھیں. تو یہاں اللہ رب العزت یہ اعلان کر چکا ہے کہ اگر ہم شکر کریں گے اللہ ہمیں اور اضافہ کر کے دیں گے. تو ہمیں شکر گزاری کا مادہ اپنے اندر جگانا ہے. اب انسان شکر گزار کیسے بن سکتا ہے؟ تو شکر گزاری ایک انسان میں تب پیدا ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شکر گزاری انسان میں تب پیدا ہوتی ہے جب وہ اپنے سے نیچے والوں لوگوں کو دیکھتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ جیسا مثال کے طور پر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس تو صرف ایک 2 ویلر ہے، لوگوں کے پاس تو کیا کچھ نہیں، آپ آگے دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ میں شکر گزاری ہمیں تب ہوں گی جب ہم دیکھیں گے لوگ پیدل بھی چلتے ہیں سڑکوں پر تو آپ کہیں گے الحمدللہ میرے پاس کم از کم 2 ویلر تو ہے. تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کے ناشکرے ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ اصول یہ ہے کہ نیچے والوں کو دیکھو تو شکر گزاری کا مادہ پیدا ہوگا. اور اگر ہم اللہ رب العزت کی شکر گزاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنی کتاب میں وہ اور بڑھا کر دے گا، اضافہ کر کے دے گا. تو جو کچھ ہمارے پاس ہے اس بات کو یاد رکھ لیجئے، اس میں اللہ رب العزت کا میں اور آپ شکر بجا لا. یاد رکھیں آج ناشکری کا ایسا عالم ہے، اگر نوجوانوں کو لے لے ہمارے تو وہ اپنے والدین کی کمپلین کرتے تھکتے نہیں ہیں کہ ہمیں تو یہ نہیں ملا، ہم کو تو وہ دیا نہیں گیا، ہمارے ساتھ تو یہ نہیں ہوا. بڑوں کو اگر لے لے یا ہم اپنے آپ کو لے لے، ہم بھی ناشکر اللہ کے، جو اللہ نے دیا اس میں شکر گزاری نہیں کرتے بلکہ دوسری چاہت میں اللہ کی ناشکری کرتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور دیں، اصول یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں. یاد رکھیے جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب العزت ہمیں اور بڑھا کر عطا کرتا ہے. یاد رکھیے. آئیے دنیا کی بہتر زندگی گزارنے کا تیسرا اصول کیا ہے؟ اور وہ تیسرا اصول ہے صبر. صبر. کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اگر اسلام ایک پرندہ ہے تو اس کا ایک پر شکر ہے تو دوسرا پر صبر ہے. یاد رکھیے یہ اللہ رب العزت کی دو عظیم نعمتیں صبر اور شکر. یاد رکھیے جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور عطا کرتا ہے. صبر کرنے پر وہ دنیا کی بہتر زندگی گزارتا ہے. یاد رکھیے جس کی جیتی جاگتی مثال صحابہ کی زندگی ہے. جب وہ ایمان لائے، ایمان لانے سے پہلے منمانی زندگی گزارتے، جو چاہے وہ کرتے، مال و دولت تھی، سب کچھ تھا. ایمان لائے، کسی کی مال و دولت چلے گئی، کسی کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا، کسی سے سب کچھ چھین لیا گیا، سمجھ رہے آپ، اور کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. کچھ کے ساتھ تو یہ سلوک ہوا کہ جسمانی اعضاء جو ہے ضائع کر دیے گئے، کسی کو تکلیف پہنچائی گئی، کسی کو یہاں تک کہ قتل کر دیا گیا، لیکن کبھی بھی انہوں نے جو ہے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. یاد رکھیے صبر بڑا اہم اصول ہے. یاد رکھیے اور قرآن میں اللہ رب العزت نے اس بات کو یوں بیان کیا. یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو آیت میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ مرتبہ آپ نے سنی ہوں گی. اگر آپ مسجد میں جاتے ہیں اور بجماعت نماز پڑھتے ہیں تو یہ آیتیں امام صاحب اکثر نمازوں میں پڑھتے ہیں. کیا آیتیں ہیں؟ چلیے ہم بھی سن لیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155
156, 157, 155, 156 اور 157 اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ من الخوف، خوف سے، ڈر سے، والجوع اور بھوک سے، پھر اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کمی سے، گھاٹے سے۔ کس کس چیزوں کا گھاٹا اللہ نے فرمایا؟ اموال، مال کے نقصان سے آزمائیں گے، ٹھیک ہے، پھر جان کے نقصان سے آزمائیں گے، جان کی کمی سے آزمائیں گے، اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایسے معاملوں میں صبر کرتے ہیں۔ تو یہاں بشارت دی گئی صبر کرنے والوں کو دنیا کے اندر، یاد رکھیں۔ اور صحابہ اس کا نمونہ ہے جیتا جاگتا، جب وہ گزرے ان خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، جان کی کمی سے، اور صبر کیا، رب العزت نے ان کو وہ کچھ عطا کیا، یاد رکھے، جس کے بارے میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یاد رکھے۔ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا چونکہ انہوں نے صبر کیا، یاد رکھے۔ آج ہمارے پاس صبر کا ذرا برابر بھی مادہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو تھوڑا سا نقصان ہو جائے، ہم فوراً ناشکری کلمہ ادا کر دیتے، اللہ میرے ساتھ ہی کیا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ کسی گھر چوری ہو گئی تو کیا بولتا ہے معلوم؟ فوراً یہ کہنا چھوڑ کر کہ اللہ میں صبر کرتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ چیزیں چھوڑ کر کیا بولتا ہے؟ اتنے مالدار لوگ سماج میں پڑے، ان کے گھر نہیں ہوتی، میرے گھر میں ہو گیا۔ کسی کے گھر کسی کا انتقال ہو گیا، اور سمجھ لیجئے اس کی اکلوتی اولاد تھی، تو فوراً یہ کلمات ادا کر دیتے صبر کرنے کے بدلے کہ لوگوں کو تو اتنی بچے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، ہمارا ایک بچہ تھا، ہم سے اللہ نے چھین لیا۔ تو ہم فوراً ناشکری کلمات ادا کرتے ہیں، صبر کے خلاف کام کرتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم صبر کریں، جب اللہ میں آزماتا ہے خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، جان کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، تو اللہ نے بشارت دی ایسے لوگوں جو صبر کرتے ہیں۔ پھر فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا، اور جب ان لوگوں پر مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی نوازشیں ہوں گی اور اللہ کی رحمتیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے، دنیا میں ہدایت یافتہ ہے۔ تو یہاں دیکھیے صبر کے تعلق سے بات بیان کی۔ صبر یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اور یہ بڑا اہم اصول ہے اگر دنیا کی ہم بہتر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے دنیا کی بہتر زندگی کے لیے جو چوتھا اصول میں آپ کے سامنے فورتھ پوائنٹ رکھوں گا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، یہ ایک ایسا اصول ہے، یہ نہ صرف دنیا کی اچھی زندگی دیں گا، بلکہ میرا یہ چوتھا جو نقطہ ہے، یہ کسی مصیبت، چاہے جسمانی ہو، سمجھ رہے آپ، کسی مصیبت جسمانی ہو یا ذہنی کوئی تکلیف ہو، یہ اس کا بھی علاج ہے۔ یہ جو نقطہ ہے بڑا اہم نقطہ ہے، یاد رکھیے، اس نقطے کو آپ باندھ لیں، یاد رکھیے اپنے ساتھ۔ یہ چوتھا جو میرا پوائنٹ ہے، اور چوتھا پوائنٹ دنیا کی بہتر زندگی گزارنے کا کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ ہے توبہ اور استغفار۔ دنیا میں مصیبتیں ہم پہ کیوں آتی ہیں؟ تکلیفیں کیوں آتی ہے؟ پریشانیاں کیوں آتی ہے؟ بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ معلوم آپ کو؟ اس لیے کہ ہم اللہ رب العزت کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کرتے، گناہوں پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور گناہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا قرآن کے اندر جب قوموں کے گناہ بڑھ گئے تو اللہ رب العزت نے ان قوموں کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا، جس کو کہیں گے دنیا سے ان کو مٹا دیا، یاد رکھیں۔ تو یہ گناہ ہے، یہ معصیت ہے جو ہمارے لیے دنیا کی زندگی اجیرن کر دیتے، یاد رکھیں۔ ڈپریشن کے لوگ شکار ہو گئے، سمجھ رہے، گناہوں کے نتیجے میں پریشان ہیں، مال و دولت ہونے کے بعد بھی دل پریشان ہے نا، سکون نظر نہیں آ رہا ہے کہیں، ہے نا، سب کچھ ہونے کے بعد بھی دل چاہ رہا ہے کہ ابھی کوئی چیز ایک ایسی ہے جو حاصل نہیں ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، توبہ استغفار کو اپنے ایسا لازم کر لیجئے کہ اٹھتے اور بیٹھتے سو کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ بخشائے تھے، اس کے باوجود بھی روایتوں میں آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں کبھی کبھار 70 یا 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، 70 یا 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد اتنا آپ کا توبہ اور استغفار کرنا علماء لکھتے ہیں وہ اس لیے ہے کہ امت اس بات کو سمجھے، توبہ اور استغفار کی اہمیت کو جانے، اور ہم کثرت سے توبہ اور استغفار کریں، سمجھا، کثرت سے توبہ اور استغفار کریں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن و سنت کے اندر کہ توبہ اور استغفار گناہ گاروں کا تو طریقہ ہے کہ معافی کے لیے اللہ سے کرتے ہیں، لیکن دنیا کے سب سے نیک لوگ وہ بھی توبہ اور استغفار کرتے تھے، وہ انبیاء کی جماعت ہے، تمام نبیوں نے توبہ کی اور استغفار کی۔ تو پھر مجھے اور آپ کو کیا ہوا
کیا ہم اتنے نیک ہو گئے؟ کیا گناہ بالکل ہم نہیں کرتے؟ جو آج توبہ اور استغفار کی اتنی کمی ہے، ہمیں کثرت سے بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرنے کی میرے بھائی اور بہنوں ضرورت ہے. یاد رکھیے استغفر اللہ اتنا کہنا بھی کافی ہے. استغفر اللہ وتوب الیہ، اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور رجوع کرتا ہوں تیری طرف. یاد رکھیے توبہ اور استغفار میں بس تھوڑا سا فرق ہے، آپ کو سمجھا دیتا ہوں بات سمجھنے کے لیے، لیکن دونوں الفاظ کو ایک ساتھ ادا کیا جاتا ہے. توبہ اور استغفار میں جو تھوڑا سا فرق ہے وہ یہ ہے، توبہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے راستے کو بدل دیتا ہے، گناہ اور معصیت کی زندگی سے پلٹ جاتا ہے، یہ توبہ ہے. اور استغفار وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے وہ گناہ جو ہو چکے اس کے لیے معافی مانگتا ہے. تو توبہ اور استغفار، میں نے اپنا راستہ بدل لیا، میں گناہ کے راستے پہ تھا، یو ٹرن لے کے نیکی کے راستے پہ آیا، میں نے رجوع کیا، میں پلٹ گیا اور پھر استغفار کیا جو گناہ مجھ سے ہوئے تھے. تو ہمیں کثرت سے توبہ کرنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے دیکھیے قرآن میں کیا فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جو کچھ مصیبتیں تم پر دنیا میں آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، حالانکہ ہم تو بہت تم کو معاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت معاف کرتا ہے اپنے بندوں کو، لیکن ہم اتنے گناہ کرتے ہیں جسی کو انتہا نہیں. تو گناہ ہر انسان سے ہوتے ہیں، تو ہم استغفار کو اپنا معمول، اپنی عادت بنا لیں. آئیے استغفار کے کچھ فائدے دیکھ لیتے ہیں دنیاوی کیا ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی سورہ نوح کے اندر اس حالت کو بیان کیا جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، وہ قوم ایمان نہ لائی. اس کے بعد اب اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ اس قوم کو ہلاک کر دے. تو اس سے پہلے آپ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ میں نے کیا 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 اس قوم کے ساتھ. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتا ہے سورہ نوح سورہ نمبر 71 71 اس کی آیت نمبر 10 11 اور 12 میں اللہ فرماتا ہے نوح علیہ السلام نے کہا اور فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اے میری قوم، نوح علیہ السلام قوم کو دعوت دے رہے کہ اے میری قوم تم اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگو اپنے گناہوں کے لیے، انہ کان غفارا، تم اسے یقیناً معاف کرنے والا پاؤ گے. پھر فرمائے یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم اللہ سے توبہ استغفار کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، دنیاوی فائدہ کیا ہوگا، دنیا میں کیا فائدہ ملے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے اللہ تعالیٰ موسلا دھار نفع بخش بارش کو برسائیں گا. آج چاہے آپ جس بھی سیکٹر سے ہو، دنیا میں جو بھی پیشہ رکھتے ہو، آسمان سے تعلق آج بھی ساری انسانیت ہے. اگر بارش نہ ہو تو سارا سسٹم تہس نہس ہو جاتا ہے، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، لوٹ مار بن جاتی ہے سماج میں عادت. تو لہٰذا استغفار کا ایک فائدہ جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلادھار بہترین نفع بخش بارش کو برسائیں گا. دوسرا دنیاوی فائدہ کیا بتایا، غور سے سنیے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تم کو مال میں بڑھا دیں گا، اور تم کو مال میں بڑھا دیں گا. کون سا انسان ہے جو مال نہیں چاہتا؟ طریقہ یہاں ہے، کسی کو دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، سود پر کام کر کے مال نہیں بڑھتا ہے. سمجھ رہے آپ، اسلامی طریقے مال کمانے کے. تو یہاں ایک فائدہ استغفار کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی زبانی، کہ نوح علیہ السلام نے جو ان پر وہی آئی تھی اپنی قوم کو سنا رہے ہیں کہ فائدہ کیا ہوگا، آسمان سے بارش برسیں گی. دوسرا فائدہ ہوگا کہ تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ مال میں بڑھا دیں گا. پھر فرمایا وَبَنِينَ، اور تمہیں اولاد میں بڑھا دیں گا، تمہیں اولاد میں بڑھا دیں گا. پھر آگے فرمایا نوح علیہ السلام نے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات بنا دیں گا اور اس میں نہریں جاری کر دیں گا. کتنے فائدے دے گی، 5 فائدے ان آیتوں کے اندر آ رہے صرف ایک عمل کے، استغفار اور توبہ کرنے کے. ایک ہی لفظ استغفر اللہ، اتنا پڑھ لیجئے یہ بھی کافی ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ یہ پڑھ لیجئے، اتنا بھی کافی ہے نا. کہ سید الاستغفار ایک بڑا استغفار ہے، وہ آپ دیکھیے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کو ہم معمول بنا لیں، اس کے کئی دنیاوی فائدے ہیں، یاد رکھیں. آپ اندازہ لگا لیں استغفار کے کتنے فائدے ہیں، آپ کر کے تو دیکھیے. اس عمل کو معمول بنا لیجیے، اس عمل کا ایسا بالکل کہ اٹھتے بیٹھتے صبح شام جب وقت ملے، جب یاد آئے، گناہ ہو یا نہ ہو، استغفار کی کثرت کیجیے. اس کے بڑے فائدے، بڑے دنیاوی فائدے یاد رکھیں جس کی کوئی انتہا نہیں. آئیے 5واں وہ اصول جس پر عمل کرنے سے دنیا کی بہتر زندگی ہم گزار سکتے ہیں، وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول ہے تقوی. وہ اصول ہے تقوی. یاد رکھیں تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ اللہ کا ڈر ہے
ایسا ڈر جس میں انسان نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے اور گناہ اور معصیت سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو نیکیوں کی طرف بڑھنا اللہ کی محبت کی وجہ سے، گناہوں سے رکنا، یہ تقویٰ ہے، یاد رکھیے۔ اور تقویٰ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اور تقوی کا تعلق دل سے، یاد رکھیے، یہ دل سے یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے تعلق سے بیان کیا حدیث میں تو 3 مرتبہ اشارہ کر کے کہا تقویٰ تھا ہونا، التقویٰ تھا ہونا، التقویٰ تھا ہونا۔ تقویٰ دل کی کیفیت ہے، یہ دل کی دنیا یاد رکھیے۔ تو تقویٰ یاد رکھیے، تقویٰ پیدا کیجیے اپنے اندر، نیکیوں کی طرف بڑھیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، چاہے کوئی دیکھتا ہو یا کوئی نہ دیکھتا ہو، یاد رکھیے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ اور سلف میں سے کسی نے بڑی اچھی بات کہی، کسی عالم نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اکیلے میں گناہ کرنے سے بہت ڈرا کرو، تقویٰ اختیار کرو، اکیلے میں گناہ کرنے سے بہت ڈرا کرو، اس لیے کہ جب تم اکیلے میں گناہ کرتے ہو تو جو گواہ ہے وہی جج ہے۔ جب انسان اکیلے میں گناہ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں بہت ڈرا کرو، چونکہ اکیلے میں جب انسان گناہ کرتا ہے تو جو گواہ ہے نا اس پر، وہی جج بھی ہے، اللہ ہی گواہ، اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو تقویٰ، یوسف علیہ السلام کو ایک عورت نے ایک بری چیز کو آفر کیا، وہ اللہ کا ڈر اور تقویٰ تھا جس سے انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ سمجھ رہا بات؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آپ کو رات کا وقت ہے اور کوئی ایسی چیز ہے جو آپ چرا سکتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس چیز کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تو اللہ کا تقویٰ، اس تقوی کے بڑے فائدے ہیں، یاد رکھیے، اخروی آخرت کے تو ہے، دنیاوی بھی فائدے ہیں، کیونکہ ہمارا عنوان کیا ہے؟ دنیا کی بہتر زندگی۔ تو تقوی کے دنیاوی فائدے بھی یاد رکھیے۔ میں آگے انشاءاللہ جیسے ایک واقعہ سنا کے اس کے فائدے بھی آپ کو بتاؤں گا۔ آئیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ طلاق سورہ نمبر 65 کی آیت میں 2 اور 3 میں کیا فرماتا ہے؟ تقوی کے تعلق سے سنیے غور سے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا، ڈر اختیار کرتا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنا آسان کر دیتا ہے، مخرجا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، ڈپریشن سے، جو کچھ ہے اس سے مشکلوں سے نکلنا آسان کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ یہ ہے تقوی کے ثمرات، یہ ہے تقوی کے برکات، یہ ہے تقوی جس کے اختیار کرنے سے یہ دنیاوی فائدہ، ایسی جگہ سے روزی جہاں سے میں نے اور آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا، یاد رکھیے، یہ تقوی کا فائدہ، یاد رکھیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی اختیار کریں، یاد رکھیے، اور اس پر قائم رہیں، یاد رکھیے۔ تقوی دل کی کیفیت ہے، یاد رکھیے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ چھٹا اصول دنیا کی بہتر زندگی پانے کا کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یاد رکھیے، وہ ہے نماز۔ اب نماز کے بارے میں کیا کہوں؟ نماز میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے کیا ہے، مستحب عمل ہے نا، کر لیے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو چلتا، ایسا ہے۔ نماز ہم پر فرض ہے، کتنے بار فرض ہے؟ دن میں 5 بار، لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، کچھ لوگوں پہ شاید صرف ایک نماز فرض ہے ہفتے میں، ایسا نظر آتا ہے۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ شاید دن میں 1 2 3 نمازیں ان پہ فرض ہے، ظہر اثر مغرب فجر عشاء نہیں ہوتی اپنے سے، ٹھیک۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ کبھی کبھار نماز پڑھ لیتے، عید وغیرہ پہ آ جاتے، کسی کے انتقال ہوگا تو اس پہ آ جاتے ہیں، نہیں، یاد رکھیے، ہر روز میں 5 وقت نماز یاد رکھیے، یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی، یاد رکھیے۔ علماء تو یہاں تک فتوے دیتے ہیں کہ جس کی توحید، اور توحید کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہو، اگر نماز قائم نہ کرتا ہے کہ انسان، تو اس کے روزے بھی قبول نہیں، اس کا حج بھی قبول نہیں، یاد رکھیے، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں، چونکہ نماز نہیں پڑھتا ہے، بہت اہم چیز ہے۔ ویسے نماز کے لاتعداد فائدے ہیں، میں وہ نہیں بتاؤں گا، لیکن میں ایک نماز کا فائدہ صرف ایک بتاؤں گا آج، اور وہ بھی فرض کا نہیں ہے، یاد رکھیے۔ تو اس سے اندازہ لگا لو فرض کے کتنے فائدے ہوں گے۔ ایک نفل نماز کا صرف فائدہ بتاتا ہوں، اور چونکہ عنوان ہے دنیا کی زندگی، تو دنیا میں کیا فائدہ ہوتا ہے وہی بتاتا ہوں صرف۔ تو آپ آخرت کے فائدے اور دنیا کے دیگر فائدے فرض نمازوں سے کتنے ہوں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو آئیے ایک نفل نماز کا فائدہ سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور نفل میں یہ سب سے افضل نفل ہے، وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، تم رات میں نماز ضرور پڑھا کرو، تم تہجد کا اہتمام ضرور کیا کرو، قیام جس کو کہتے ہیں رات کا قیام،
تم رات کی نماز ضرور پڑھا کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ تم سے پہلے صلح کی عادت تھی، تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت ہے. پھر فرمایا اور رات کا قیام اللہ سے قریب کرتا ہے، رات کا قیام اللہ سے قریب کرتا ہے. پھر فرمایا اور گناہوں سے بچاتا ہے، مطلب دن میں گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے، اور برائیوں کو مٹاتا ہے، مطلب جو گناہ ہو چکے وہ مٹ جاتے ہیں. اور آخری فائدہ بتایا اور جسمانی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے. کون سا ایسا شخص ہے جو گناہوں سے بری ہے؟ وہ نہیں چاہتا کہ اس سے گناہ معاف ہو، مطلب گناہ کرتا نہیں اس لیے معافی نہیں چاہتا. ہر آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کی معافی ہے اس نماز میں. دن میں گناہوں سے بچے گا انسان جب یہ نماز پڑھے گا. اس کے بعد ایک بڑا فائدہ دنیاوی ہے، بیماریوں سے انسان محفوظ رہے گا جو رات کا قیام کرے گا. کون سا شخص ایسا جو بیماریوں سے پریشان نہیں ہے؟ بتائیے. ہر شخص بیماری سے پریشان ہے، ہر شخص پریشان ہے. دواخانوں کی حال دیکھ لیجیے آپ. رات کا قیام جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے. کتنی بڑی فضیلت، اور یہ تو ایک نفل نماز کی فضیلت ہے، تو فرائض کی کیا ہوں گی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں، نماز کا اہتمام کریں، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں، خاص طور سے فجر اور عشاء کا اہتمام کریں، چونکہ نماز بڑی بھاری ہوتی ہے. یاد رکھیے انسان سستی کرتا ہے، اس میں تھکن کا اظہار کرتا ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے. خاص طور سے اس کے علاوہ تمام نمازیں، اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام کریں فرض نمازوں کے علاوہ، اور اس کے علاوہ نوافل کے اندر خاص طور سے تہجد ہو سکے، قیام ہو سکے رات کا ضرور کرے. اس کے بڑے فائدے. آئیے دنیا کی بہتر زندگی کا 7واں اصول کیا ہے، اور انشاءاللہ اپنی بات کے خاتمے کی طرف ہم جا رہے ہیں اور 3 اصول باقی ہے. 7واں اصول 7th جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے